کے طریقہ کار سے متعلق اختلاف ہے تو وہ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس سے پہلے امریکہ کا سینٹرل کمانڈ بھی یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکی طیاروں نے ایران میں میزائل اور ڈرون کے ذخائر سمیت ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ دوسری طرف آج پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو وارننگ کے بعد واپس بھیج دیا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ تہران کے منظور کردہ روٹ کے علاوہ جو ہے وہ جہاز کوئی اور راستہ استعمال نہیں کر سکتے۔ عمان نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس لینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ عمانی حکام یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کے حالات تک لے جایا نہیں جا سکتا اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کچھ نہ کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک البتہ آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے چکے ہیں، جبکہ امریکہ نے تو آبنائے ہرمز کو ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ وہ اس اہم تجارتی راستے پر کسی قسم کی اجارہ داری، ٹول ٹیکس یا فیس عائد کرنے کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ اب لبنان کے حوالے سے بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو سہ افریقی فریم ورک ہے وہ معاہدے کا وہاں پر اعلان کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن کی جانب اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کے 5ویں دور کے بعد فریم ورک معاہدے کا اعلان کیا، جس پر امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے دستخط کیے ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو ملک کی خود مختاری کی بحالی کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے یہ کہا ہے کہ معاہدے کا مقصد تمام لبنانی علاقوں سے اسرائیلی افواج کا انخلاء ہے، تاہم موجودہ متن کے مطابق انخلاء کو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے سے مشروط کیا گیا ہے۔ لیکن لبنان میں حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد ٹریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ حزب اللہ لبنانی حکام کے ہر قدم کا مقابلہ کرے گی۔ اسرائیل سے معاہدے کے خلاف لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں کچھ مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال معاملات جو رخ اختیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لبنان کی جو صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان حالات کی ہم خرابی دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ غیر معمولی ہے اور اس سے جو مفاہمتی یادداشت ہے اس پر کیا کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جی ضرور، میرے خیال میں اگر یہ مسئلے جو ہرموز کے جو مسئلے ہیں وہ اگر حل نہیں کیے جاتے ہیں تو وہ معاہدے پہ بہت اثر ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں کچھ غلط فہمی ضرور ہے، کیونکہ ایم او یو میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 60 دن کے لیے سیز فائر کے بعد میں، جو معاہدے کے بعد میں 60 دن کے لیے نیویگیشن فری ہوگی، جس میں کوئی ٹول وول نہیں لیا جائے گا، اور اس میں کوئی یعنی کہ اور میری اطلاع تک تو کوئی اور کنڈیشن نہیں لگائی گئی تھی۔ جیسے اب ایران کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاز ہیں وہ صرف ایک روٹ پہ جا سکتے ہیں جو وہ بتائیں گے، اس قسم کا میرے خیال میں معاہدے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تو ضرور کچھ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسے حملے ٹینکرز کے اوپر یا جہازوں پر حملے شروع ہو تو پھر یہ جنگ واپس جاری ہو سکتی ہے obviously، پر اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہرموز کا جو مسئلہ ہے اس پہ یہ 60 دن میں کیا ہوگا اور یہ 60 دن کے بعد میں کیا ہوگا، اس پہ بھی بہت فیصلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران کا جو موقف ایک تاثر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے ایران کو جو لیوریج حاصل ہے، ایران نہیں چاہے گا کہ یہ اس کے ہاتھ سے جائے، تو آپ کے خیال میں کیا توقع رکھنی چاہیے کہ یہ آبنائے ہرمز کی جو ریگولیشن تھی، جو کنٹرول تھا، وہ اسی طرح سے واپس جائے گا جس طرح سے جنگ سے پہلے تھا؟ یہ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں۔
پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جی جو 60 دن کا جو وقفہ تھا، 60 دن میں جو ایم او یو میں لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، ٹھیک؟ تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جو اب ایران نے جو شرط آگے کہی ہے کہ جی صرف ہمارے جو ڈائریکٹڈ روٹ ہوگا اس پہ جانا ہے، اس قسم کا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا کہ بھئی روٹ کون سا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو معاہدے میں لکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ وداؤٹ اینی ٹول، وداؤٹ اینی تھنگ وہ وہاں سے جہاز آ جا سکتے ہیں۔ یہ 60 دن کا معاملہ۔ اس کے بعد کی جو بات ہے اس میں ایران نے کہا کہ میں کس نہ کس طریقے سے یہاں ایک نیا ایڈمنسٹریشن لگاؤں گا، وہ عمان کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر کے میں نے کچھ وہاں نئی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، اور اس کے اوپر جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی صلاح مشورہ ہوگا۔ اب اس کے یہ بھی کافی پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اب تک یہ انٹرنیشنل اسٹریٹ ہے ہرمز، یہاں نیویگیشن فری تھی اب تک، اور انٹرنیشنل لا کے تحت فری ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ کوئی کنڈیشن لگتی ہے تو پھر تو سب کو منوانا ہوگا، اور میرے خیال میں یہ مشکل سوال ہوگا سب کو منوانا، کہ ایک نیا دور آئے گا جس میں ایران ہو یا عمان ہو، ان کا اختیار ہوگا کہ اس میں سے کون سے جہاز جائیں گے، کیا ہوگا، کیا سروس فی ہوگی۔ اب کس حد تک سروس فی لے سکتے ہیں، پر وہ سروس بالکل کلیئر ہونی چاہیے کیا سروس دے رہے ہیں۔ اگر صرف یعنی سروس فی بن جاتی ہے ٹول، رائٹ، لیکن منیر اکرم صاحب اس میں یہ جو ایک مختلف موقف مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے وہ صرف اس معاملے تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جوہری معاملے پر وہاں پر آئی اے کا کیا کردار ہے، وہاں پر امریکہ ایک اپروچ اس معاہدے کی تشریح ایک طرح سے کر رہا ہے، ایران دوسری طرح سے جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اثاثے جو منجمد ہیں ان کے پیسے کس طرح سے ریلیز ہونے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح سے ایک مختلف تشریحات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپ کے خیال میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، بیانات دونوں طرف سے زیادہ ان کا جو رخ ہے یہ بیانات کا دونوں طرف سے، وہ اپنی انٹرنل آڈینس کے لیے ہے، وہ اپنے لوگوں کو منوانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ معاہدہ ایک بہت ایڈوانٹیجز پوزیشن لی ہے، اس میں سے ہمارے لیے بہت ساری ایسے نکتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے، اب کوئی ہم نے ہار نہیں مانی ہے۔ امریکہ کو بھی یہ دکھانا ہے اور ایران کو بھی یہی دکھانا ہے، تو مختلف قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں۔ اب یہ بیانات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بیانات جو بھی آتے ہیں تو یہ بیانات جو ایم او یو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو، کیونکہ اگر بیانات سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ نہیں مانے ہوئے ہیں کہ ایم او یو کے تحت نہیں چلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ایم او یو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یا جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے اور لاسٹلی منیر اکرم صاحب، جی لاسٹلی میں لبنان کے حوالے سے آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک یہ جو ایک پروسیس وہاں پر چل رہا ہے، اب حزب اللہ بھی اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اسرائیل دستخط کر رہا ہے لیکن عملاً میدان میں وہاں پر آن گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جی دیکھیے، سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، 15 کلومیٹر آ گیا لبنان کے، وہاں قبضہ کر لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف میں نے یہ کارروائی کی ہے۔ حزب اللہ کہتا ہے کہ جب تک اسرائیل ہماری یعنی لبنان سے نکلے گا نہیں تو ہمارا حق ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ تو اس میں تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور لیبنان اور اسرائیل کے درمیان، اب اس میں کچھ فہمی ہے، حزب اللہ چاہتا ہے کہ پہلے لیبنان سے اسرائیل نکلے، اس کے بعد میں وہ پیچھے ہٹیں گے۔ جو یہ معاہدہ کہتا ہے
یہ آپ تو حزب اللہ پہلے نکلے گا تو وہ تو منظور نہیں ہے میرے خیال میں. یہ جو آپ نے ڈی کنفلکشن میکنزم ایک بنایا ہے سوئٹزرلینڈ میں جو بنایا ہے ڈی کنفلکشن میکنزم لیبنان کے اوپر, اس کی ضرورت ہے. اس میں ایران شامل ہے اور وہاں مذاکرات کی ضرورت ہوگی یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ اگر یہ حل نہیں ہوتا ٹھیک تو جنگ واپس جاری ہو سکتی ہے اور سول وار ہو سکتی ہے لیبنان. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کروں, واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ ایران جنگ ختم ہو گئی, تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں نیچے آ گئیں, لیکن ان تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہو سکا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے موجودہ سطح پر قیمتیں برقرار رکھنے سے متعلق اعلامیہ جاری کیا. اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ قیمتیں آئندہ ایک ہفتے کے بجائے تا حکم ثانی برقرار رکھی جائیں گی. پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر, جبکہ ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار